سرکار اعلیٰ حضرت آقا عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے تعلق سے کتنی پیاری بات ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، اللہ نے بہت سارے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، مگر جو شکل و صورت اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا وہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ حضرات محترم، یہ تو عام انسانوں کی شکل و صورت کے بارے میں ہے، لیکن آج ہم اس رخ انور کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جن کا چہرہ سبحان اللہ سب سے بے مثل و بے مثال، جن کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کفار کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، جن کے چہرے انور پر صحابہ کرام اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعضاء بے مثل و بے مثال ہیں۔ سرکار کے بال کے جیسا کسی کا بال نہیں، سرکار کی آنکھ کی جیسا کسی کی آنکھ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کی جیسا کسی کی کان نہیں، سرکار کے ہاتھ کے جیسا کسی کی ہاتھ نہیں، سرکار کے پاؤں کے جیسا کسی کا پاؤں نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کی جیسا کسی کا زبان نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہیں۔ حضرات محترم، مگر قسم خدا کی آج ہم آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی وہ جھلک دکھانے والے ہیں کہ آپ نے سن لیا تو قسم خدا کی آپ کا قلب نور ایمان سے اور زیادہ جو ہے مجلہ و مصفہ ہو جائے گا۔ رخ انور، توجہ کے ساتھ سنیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند سے منہ پہ تابا درخشاں درود، چاند سے منہ پہ تابا درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منور جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، نہایت ہی وجیح، پرگوشت اور کس قدر گولائی لیے ہوئے تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب کہا اور آپ محبوب خدا ہیں۔ حضرات محترم، میں آپ کو ایک مثال دوں، دیکھیے ہمارے ملک ہندوستان میں ایک تاج محل ہے نہیں، وہ بھی محبت کی ایک جھلک ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ تاج محل کو جب بنایا گیا تو محبت کی نشانی بنا کر بنایا گیا۔ حضرات محترم، شاہ جہاں نے جو ہے اس کو اپنی محبت کی خاطر بنایا ہے۔ حضرات، ممتاز محل کی محبت میں شاہ جہاں نے تاج محل کو بنا دیا۔ آپ سوچئے کہ جب ایک ممتاز محل کی محبت میں، دنیا کی محبت میں اتنا خوبصورت تاج محل بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنا خوبصورت دنیا بنایا ہے، حضرات جب اتنے خوبصورت سے دنیا کو پیدا کیا اللہ نے کہ چاند ہے، سورج ہے، پہاڑ ہے، پودے ہیں، ہریالی ہے، خشک و تر ہیں، حضرات تو جب یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے تو جس محبوب کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی وہ محبوب کتنے خوبصورت ہوں گے۔ لوگ تاج محل کو دیکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ تاج محل اتنی خوبصورت ہے، اتنا پیارا بنایا گیا تو ممتاز محل کتنی خوبصورت رہی ہوگی۔ حضرات محترم، یہ دنیا کی محبت ہے اور اللہ کی محبت، اللہ اکبر کہ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں اتنے حسین و جمیل دنیا کو بنا دیا۔ حضرات کیا آسمان کی بلندی پر دیکھیے، حضرات جب چاند نکلتا ہے اور چاندنی پھیلتی ہے اور ستارے جگمگاتے ہیں تو دل یہی کہتا ہے کہ جس خدا نے، جس خالق نے اتنا خوبصورت آسمان بنا دیا تو اس نے اپنے محبوب کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ حضرات محترم، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت جابر
وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا. سبحان اللہ, چاندنی رات میں دیکھا یعنی چاند نکلا ہوا تھا. میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ادا تھی صحابی رسول کی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں آمنہ کے چاند کو دیکھا. سبحان اللہ. تو میں ایک مرتبہ آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آمنہ کے چاند کی طرف دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی رسول کیا فرماتے ہیں کہ میں آسمان کی چاند کی طرف دیکھتا اور زمین کے چاند کی طرف یعنی آمنہ کے چاند کی طرف دیکھتا تو مجھے جو ہے آمنہ کے چاند جو ہے آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتے. سبحان اللہ. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک دمک میں تلوار کے مانند تھا؟ حضرات تلوار دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ تلوار جو ہے میدان جنگ میں جایا کرتا ہے, کتنا خوبصورت ہوتا ہے, کتنی چمک اور دمک ہوتی ہے. صحابی رسول نے سنیے کیا جواب دیا. فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ آپ کا چہرہ چاند کے مثل تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابی رسول نے چاند کے مثل فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو تلوار کی طرح چمک دمک میں نہیں تھا بلکہ آسمان کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکا کرتا تھا. اور کسی محبت میں کہنے والے عاشق رسول نے کہہ دیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. ارے چاند پہ تو داغ ہے, ان کا چہرہ صاف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنیے مولا کائنات مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کتنی پیاری بات فرمائی. آپ ارشاد فرماتے شمائل ترمذی شریف صفحہ نمبر 2 میں یہ حدیث پاک نقل ہے کہ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں من رآہ بداہتاً ہابہ ومن خالتہ معرفتاً احبہ. سبحان اللہ. جو آپ کو اچانک دیکھتا وہ آپ کے روب داب سے ڈر جاتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھ لیتا تھا وہ آپ کے روب اور دبدبے سے ڈر جاتا تھا. اور سنیے فرماتے اور پہچاننے کے بعد جب آپ کو پہچان لیتا کہ یہی محمد الرسول اللہ ہیں, یہی مکی آقا ہیں, یہی مدنی آقا ہیں, یہی آمنہ کے لال ہیں, یہی عبداللہ کے لخت جگر ہیں. حضرات جب کوئی آپ کو پہچان لیتا تو آپ کے پہچاننے کے بعد آپ سے ملتا تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوب رو اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. سبحان اللہ. حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی کے اعتبار سے جو ہے بے مثل و بے مثال ہیں, خوبصورت بھی لاجواب اور آپ کا اخلاق بھی لاجواب. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اخلاق سے بہت دور ہے. اللہ پاک ہمیں اچھے اخلاق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے کتنی پیاری بات ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام اللہ اکبر اللہ اکبر بہت بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام, بڑے پڑھے لکھے, توریت انجیل کے جاننے والے, نہیں زبور کے جاننے والے, آسمانی کتابوں کے جاننے والے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے انور کے بارے میں کیا کہا سنیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. فرماتے ہیں یعنی میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بغور دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم, بڑے پڑھے لکھے تھے. حضرات یہ ہوتا ہے نا جب جو ہے مٹی اس کے اندر کوئی خوشبو یا بدبو نہیں ہوتی, لیکن اگر وہ پھولوں کے پاس رہے, پھولوں کے جھاڑ کے درخت کے نیچے رہے تو مٹی میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. حضرات کچھ لوگ اتنا جھوٹ بولتے کہ ان کا چہرہ دیکھ لیجئے تو معلوم ہوتا ہے پکا جھوٹا اور مکار قسم کا آدمی ہے. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچائی پر عمل کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں. الحمدللہ ان کا چہرہ دیکھیے تو لگتا ہے کہ واقعی یہ انسان سچا ہے.
حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور اور آپ کا چہرہ اتنا پیارا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو سمجھ لیا کہ واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ رخ انور جسے خدا نے اپنا محبوب کہا ہے، ہر اعتبار سے اللہ نے بے مثل و بے مثال اور سب سے زیادہ حسین و جمیل بنا کر بھیجا تھا۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔